تو اس لیے نفلی عبادتیں بھی زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس کے علاوہ دعوت دین کے کام میں مقابلہ کرنا ہے تو ایسے کاموں میں کرنا۔ دعوت دین کا کام کرنے میں مقابلہ مطلب یہ ہے کتنے لوگوں کی ہم اصلاح کرے، کتنے لوگوں کو اجتماع میں بلائے، کتنے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، کتنے لوگوں کو نماز کی ترغیب دیے، اگر عورتیں ہیں تو کتنے لوگوں کو، بے پردہ لوگوں کو پردہ کرنے کی ترغیب دیے، کتنے لوگوں کو شرک سے بچائے، کتنے لوگوں کو بدعتوں سے بچائے، تعویذوں سے بچائے، نیاز نظر فاتحہ جیسے غلط کاموں سے بچائے، کتنے لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ نیکی کا کام، دعوت دین کا کام، جو کام ہمارے صحابہ صحابیات کرے تھے، اس نیکی کے کام میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ہم لوگ کتنی محنت کریں۔ اس میں ہونا اگر مقابلہ ہے تو ارے ماشاءاللہ دیکھو جی میں محنت کرا تھا اور میری محنت کی وجہ سے اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، میری محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ اتنے لوگ نمازی بن گئے، میری کوشش کی وجہ سے۔ اور تڑپ ایسی رہنا کہ چلو یہ لوگ ایک گھر تو نمازی بن گیا، ایک گھر تو توحید پرست بن گیا ماشاءاللہ، اب چلو اب دوسرے گھر پہ محنت کریں گے۔ ہمارے رشتہ داروں میں چلو ہمارے پھپھو اور پھپھو کا خاندان، پھپھو کے گھر والے، یعنی تو ہمارے خالہ کے ماموں کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں سے کوئی بے دین ہے، کوئی ابھی بھی بے نمازی ہے، کوئی ابھی بھی درگاہ پرست ہے، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ دعوت دین کے کام میں مقابلہ کرو، ایک ہو گیا دوسرا، ایک ہو گیا دوسرا، دوسرا ہو گیا تیسرا۔ کالج میں فرینڈز کتنے ہیں جن لوگوں کے سامنے ہم دین کی بات کرے ہو، کتنے لوگوں کے سامنے ہم دین کی بات کریں۔ ہم نماز پڑھ رہے لیکن ہمارے ساتھ پڑھنے والی لڑکی، ہمارے ساتھ پڑھنے والی لڑکی سہیلی جو ہے وہ بے نمازی، ابھی بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہمارے ساتھ، ہم ہر دن دیکھ رہے، تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب کتنے لوگ دیتے ہیں۔ تو نیکی کا مقابلہ یہ کرنا ہے، صرف دنیا کی کتابوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، میرا اتنا پرسنٹیج آیا، میرا اتنا پرسنٹیج آیا، دیکھو جی میں ایسا پاس ہوئی، میں ویسا پاس ہوا۔ یہ مقابلہ تھوڑے دن کا ہے، رہ جاتا ہے، چلو اچھی بات ہے کر لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں بھی مقابلہ کرنا ضروری ہے، یاد رکھو۔ اس کے علاوہ علم سیکھنے میں بھی مقابلہ، جیسا کہ یہ حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، یہ علم کی مجلس ہے، آپ یہاں پر آئے علم سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے ان سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو اب اس میں ہمارا کمپٹیشن ہونا، ہم کتنی مرتبہ دینی مجلس میں شریک ہوئے، ہم کتنی مجلسوں کو اٹینڈ کرے۔ لوگ گناہوں کی مجلسوں کو اٹینڈ کر لیتے ہوئے بول لیتے نا کہ ارے ہم اتنے شادیوں کو گئے، یہ مہینے میں تو ہمارے اتنے شادیاں ہیں، اتنے فنکشنز ہیں، ہر 8 دن میں ایک بار یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ دعوت ہے، وہ دعوت ہے۔ لوگ گناہوں کی دعوتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بول لیتے، تو ہم اگر دیندار ہیں تو ہم دین کی دعوتوں کے بارے میں بول لینا فخر سے، ارے ماشاءاللہ ہم تو ہر 8 دن میں ایک مرتبہ دینی مجلس میں شریک ہوتے جی، ہم تو یہاں اجتماع رہے تو یہاں بھی جاتے، وہاں رہے تو وہاں جاتے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا موقع ملتا ہے وہاں پر اٹینڈ ہوتے، وہاں پر چلے جاتے جی ہم، کیونکہ جس مجلس میں جتنی مرتبہ جائیں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمارے گناہ معاف کر رہا، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی۔ تو مقابلہ ایسا ہونا کہ ہر دینی مجلس میں ہم شریک ہو اور کچھ نہ کچھ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں اور سننے میں، اور بلکہ دنیاوی علم میں ہی مقابلہ نہیں، دینی علم میں بھی مقابلہ ہونا۔ مقابلہ کرو، ایسی کمپٹیشن کرواؤ، آپ کے فرینڈز، آپ کے سہیلیاں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے دینی کمپٹیشنز کرو کہ چلو جی ہم حدیث یاد کرتے ہیں، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو کتنی قرآن کی آیتیں یاد ہیں۔ چلتے چلتے سفر میں، بس میں، کہیں پر بھی، پارک میں، کسی شادی میں، کہیں پر بھی کوئی ایک لڑکی اگر مل گئی ہے جو بے پردہ ہے تو اس کو پردے کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت یاد ہے، سورہ نور آیت نمبر 30 31 کچھ تو بھی یاد ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59 یاد ہے، شرک سے بچانے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 یاد ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے پر سورہ بقرہ آیت نمبر 137 یاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 یاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 115 یاد ہے کیا؟ کوئی شرابی ہے تو سورہ مائدہ کی آیتیں یاد ہے؟ کون سی آیتیں یاد ہیں ہم کو جو ترجمے کے ساتھ چلتے پھرتے کسی کو بتا سکے؟ قیامت کے تعلق سے ڈر بٹھانے کے لیے سورہ زلزال کا ترجمہ یاد ہے کیا؟ اس میں کمپٹیشنز کرو، کوئی واٹس ایپ گروپس بناؤ، سمر ہالیڈیز ہیں، لوگوں کو جماؤ، کم از کم ہم خود یاد کریں، آپ بھی یاد کرو جی، چلو کہیں سے سیکھتے ہیں صحیح علم، چلو آج یہ آیت آپ یاد کرو ترجمے کے ساتھ، یہ آیت آپ یاد کرو، ہم سب مل کے اس طرح کمپٹیشن کریں گے، اس طرح مقابلہ کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے میں ہم لوگ کمپٹیشن کرنا،
اس میں مقابلہ کرنا، اس کا فائدہ ملے گا۔ یاد رکھو، یہ اصل میں آج ہمارے پاس یہ نظریہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ دین ہمارے پاس بس وہ اتنی اہمیت نہیں رہی، دنیا ہی اہمیت، ہمارے پاس دنیا کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہر جگہ باتیں دنیا دنیا دنیا، پڑھنے، دنیا سیکھنے، دنیا میں مقابلہ تو ایسا کرتے ہم۔ ہماری بچیاں انگریزی میں ایسا بات کر رہی، انگریزوں کو ہرا سکتی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ انگریزی میں آگے بڑھ گئے کہ ماشاءاللہ آپ انگریزوں کو ہرا دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین میں بھی آگے ہے کیا؟ جیسے ابھی میں بولا اتنی قرآن کی آیتیں کم از کم یاد ہے کیا؟ بنیادی چیزیں، توحید، شرک، سنت، بدعت، ارکان ایمان، ارکان اسلام، بنیادی چیزیں تو بھی معلوم ہے کیا؟ دین میں زیرو ہے، انگریزی میں انگریزوں کو ہرا دے رہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے دین میں بھی کمپٹیشن ہونا، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش ہونا۔ چلیے اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا۔ جو بھی ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں، جو بھی دین میں مقابلہ کر رہے، جتنی باتیں میں بولا، علم سیکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، اجتماع میں جانا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، اس کے علاوہ بہت سارا سوشل ورک کر سکتے ہیں، بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، ان تمام نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں یہ بتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نیکی کا مقابلہ دل میں ہونا، دکھاوے میں نہیں ہونا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ دین کا کام، نیکی کے کام دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا، دل میں ہونا۔ دینی مقابلہ جو ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ میں ابھی جتنی بھی باتیں بولا، دینی مقابلے میں نماز پڑھنا ہو، روزے رکھنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، قرآن حدیث کی باتیں یاد کرنا، یہ دینی مقابلہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ کا فائدہ ملتا ہے اور دل کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ لیکن دنیاوی چیزوں میں جو لوگ مقابلہ کرتے، پیسوں میں، کاروبار میں، مال و دولت میں مقابلہ کرتے، ان کو حسد پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا، تھکن اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے دینی مقابلے میں اور دنیاوی مقابلے میں۔ دینی مقابلہ کریں گے تو محبت پیدا ہوتی، ارے ماشاءاللہ کتنا اچھا یاد کرتے جی، کتنا اچھا قرآن پڑھتے جی، کتنی اچھی تقریر کرتے جی، جو بھی دینی مقابلہ ہے، کتنی اچھی ماشاءاللہ نماز پڑھتے جی، یہ کتنے دیندار ہے جی، ایک محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں۔ دین میں مقابلہ کمپٹیشن کر کے کوئی آگے گئے تو دلوں میں محبت ہوتی۔ وہی کمپٹیشن اگر دنیاوی چیزوں میں ہو گیا تو حسد ہوتی، سگے بھائی سے حسد ہو جاتی، اگر بھائی بڑا امیر بن گیا، دوسرا بھائی غریب ہو گیا تو پڑوسیوں سے حسد ہو جاتی، اپنے فرینڈز، اپنے سہیلیوں سے بھی حسد ہو جاتی اگر ان کو کوئی خوشی کی چیز مل جاتی ہے۔ کمپٹیشن یعنی دنیا میں اگر دو لڑکیاں ہیں جو پڑھتی ہیں، ایک ہی اسکول میں ہیں، ایک ہی کلاس میں ہیں، لیکن اگر ایک لڑکی یا ایک لڑکا اگر جس کو وہ فرسٹ رینک میں پاس ہو گئے، دوسرے سیکنڈ میں پاس ہو گئے تو حسد ہوتا، میں سیکنڈ کیسے، وہ فرسٹ کیسے؟ لیکن دینی مقابلے میں محبت ہوتی، دنیا کے مقابلے میں حسد ہوتی ہے۔ اور دینی مقابلے میں ہمیشہ کا فائدہ ہے، تم جو بھی مقابلہ کرے، جو بھی کمپٹیشن کرے، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتے رہتا، لیکن دنیا کا مقابلہ تھوڑے دن کا ہے، تھوڑے دن رہتا وہ فائدہ، اس کے بعد ختم ہو جاتا۔ تیسرا، دین کے معاملے میں مقابلہ کرے تو ایک سکون رہتا دل کو، لیکن دنیا کے معاملے میں مقابلہ کریں گے تو تھکن اور پریشانی، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا، اچھا اور کیا کرنا، اور کیا کرے تو میں زیادہ آگے بڑھوں گا اس سے، اور زیادہ کیا محنت کرنا، یہ تھکن اور پریشانی ہوتی، ٹھیک ہے۔